میرے بھائیوں، عرب کا اصول تھا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو دودھ پلانے کے لیے دیہاتوں میں بھیجتے ہیں۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ کہ دیہاتوں کے لوگ صاف مزاج کے، فضا صاف، خوراک خالص، زبان خالص، دیہاتوں کی زبان خالص، اس لیے شہروں میں نہیں رکھتے تھے۔ تو دیہاتوں سے عورتیں آتی، بچوں کو لے جاتی، دودھ پلاتی، وہیں پالتی۔ اب دیہات سے عورتیں چلی مکہ کی طرف بچوں کو لینے کے لیے، 300 دائیاں چلی، ساتھ حلیمہ سعدیہ بھی۔ حلیمہ سعدیہ کی سواری بڑی کمزور لاغر، باقی سب پہلے آ گئی، حلیمہ پیچھے رہ گئی۔ 300 دائیاں مکہ میں، آمنہ کے دروازے پہ ایک نے دستک دی، جی بچہ ہے؟ ہاں جی بچہ ہے۔ باپ کیا کرتا ہے؟ کہا باپ تو نہیں، یہ یتیم ہے، باپ دنیا سے چلا گیا۔ اوہو، یتیم سے ہمیں کیا ملے گا، چلو واپس۔ 300 دائیاں یہ سوچ کر واپس ہو گئی، بڑے بڑوں کے بچوں کو لیا، واپس ہو گئی۔ حلیمہ سعدیہ اب آ رہی ہے، انہوں نے کہا حلیمہ ہم تو آ گئی بچوں کو لے کر، تیرے لیے ایک بچہ چھوڑ کر آئی ہیں، وہ یتیم ہے، وہی لے آنا۔ حلیمہ سعدیہ کسی کے دروازے پہ نہیں گئی، صرف میرے آقا کے دروازے پہ آئی، دستک دی، آمنہ باہر آئی، بیٹا ہے؟ حضرت آمنہ نے فوراً فرمایا ہے لیکن یتیم ہے۔ کہا یہ کیوں کہا یتیم ہے؟ کہا پہلے 300 واپس چلی گئی ہیں، وہ پوچھتی ہے باپ ہے، ہم کہتے ہیں نہیں ہے، تو پھر وہ کہتی ہیں پھر یہاں کیا کرنا، تو ہمارا دل دکھ جاتا ہے، اس لیے میں نے پہلے ہی کہہ دیا یتیم ہے۔ حلیمہ سعدیہ نے کہا اچھا مجھے دکھاؤ نا، اندر جانے کی اجازت ہے؟ جب اندر گئے، چہرے پہ سفید کپڑا تھا، ہٹایا، حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میں نے دیکھا میرا محبوب مسکرایا، اس کی مسکراہٹ کی چمک اور چہرے کی چمک میرے چہرے پہ پڑی اور عرشوں کی طرف چلی گئی۔ فرماتی ہے میں دیکھ کر حیران ہو گئی، ایسا حسین و جمیل بچہ۔ میں نے اپنی چھاتی سے لگایا، میری چھاتیوں میں دودھ خشک ہو چکا تھا، لیکن ایسا چھاتیوں نے جوش مارا، دودھ آنے لگ گیا۔ میں نے کہا آمنہ میں اس کو لے جا رہی ہوں۔ علماء نے یہاں عجیب لکھا ہے، فرمایا وہ 300 دائیوں نے جو واپس جانا چاہا، انہوں نے میرے محبوب کو نہیں چھوڑا، بلکہ رب نے انہیں اس قابل نہیں سمجھا کہ محبوب ان کی گود میں جائے، وہ اس قابل نہیں تھی۔ حلیمہ سعدیہ نے لیا گود میں میرے محبوب کو اور سواری پہ سوار ہونے لگی، آگے شوہر بیٹھا، پیچھے گود میں آقا کو لے کر بیٹھی، اونٹنی اٹھتی نہیں، چلتی نہیں۔ اس شوہر نے دیکھ کر کہا حلیمہ لگتا ہے اس بیٹے کی بڑی شان ہے، یہ نصیب والا بچہ ہے، یہ ادب والا ہے، اس کا احترام لازمی ہے، پیچھے نہیں، اس کو آگے کرنا ہوگا، پھر سواری چلے گی۔ اپنی گود میں لیا اور سواری چلنے لگی، اور جب سواری چلی، جو سواریاں پہلے نکل چکی تھی ان کو کراس کر لیا۔ وہ پوچھنے لگی حلیمہ کیا سواری بدل دی ہے؟ کہا نا سواری وہی ہے، سوار بدل دیا ہے، پہلے سواری میرے شوہر کے کنٹرول میں تھی، اب میرے محمد کے ہاتھ میں اس کی باغ دوڑ ہے، سوار بدل دیا۔ مجھے ذرا بتائیں، میرا محبوب جس اونٹنی پہ سواری کرے وہ سب سے آگے بڑھ جائے، میرا محبوب جس براق پہ سواری کرے وہ سب سے آگے بڑھ جائے، تو کیوں نہ کہوں جس ابو بکر کے کندھوں پہ غار ثور میں چڑھتے ہوئی سواری کی، وہ سارے صحابہ سے آگے بڑھ گیا، وہ بھی پہلا نمبر لے گیا، وہ بھی خلیفہ اول بلا فصل بن گیا۔ اونٹنی پہلا نمبر لے گئی، براق پہلا نمبر لے گئی، تو ابو بکر کیوں نہ پہلا نمبر لے جس کے کندھوں پہ میرا مصطفیٰ سوار ہوا ہو۔ فرماتی ہیں جب گھر پہنچے، برکتیں کیا عجیب ہیں، میرے گھر کی بکریاں، دودھ اتنا نہیں تھا،
ایک بکری کو گھر مریل سی تھی، گھر میں چھوڑ گئی تھی. کہا جب گھر میں پہنچے اور اس بکری کے تھنوں میں دودھ، اتنا دودھ کہ ہم نے دودھ نکالا، گھر کے سارے برتن بھر گئے اور پڑوسیوں کو کہا اپنے برتن دیجئے گا، ہم نے انہیں بھی دودھ دیا، اتنی برکتیں آئی ہیں، کیوں نہ آئیں؟ کہنے والے نے کیا عجیب کہا ہے، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہیں ہے رات آج تک، وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں سے گزر گیا. جہاں جہاں سے میرا آقا گزرا وہاں برکتیں ہی برکتیں آئیں، رحمتیں ہی رحمتیں آئیں. آپ حلیمہ سعدیہ کے گھر میں رہنے لگے. حلیمہ سعدیہ کا ایک بیٹا بھی ہے، لیکن میرے آقا نے کبھی بھی بائیں چھاتی سے دودھ نہیں پیا، ہمیشہ دائیں چھاتی سے دودھ پیا ہے اور دائیں طرف کو پسند کیا کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیامن فی کل شیء حتی فی تناولہ وفی ترجلہ. میرے نبی ہر چیز میں دائیں طرف کو پسند کرتے تھے. جوتا پہننے میں بھی پہلے دائیں جوتا پہنتے تھے، کنگھی کرتے ہوئے بھی پہلے دائیں جانب کنگھی کرتے تھے. میں اور آپ نے سوچا کبھی، ہم تو بیٹھے ہوتے ہیں، دایاں ہاتھ بھی سلامت ہوتا ہے، پھر بھی بائیں ہاتھ سے چائے پی رہے ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے. دایاں ہاتھ بالکل صحیح سلامت ہے، پھر بھی بائیں ہاتھ سے چائے پی رہے. پانی بائیں ہاتھ سے پی رہا ہے، دایاں ہاتھ سلامت ہے، کچھ نہیں ہوا دایاں ہاتھ کو، پھر بھی بائیں ہاتھ سے پانی پی رہا ہے. کھانا کھاتے ہوئے بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے. ہاں، بسکٹ چائے میں ڈال کر بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے. او خدا کے لیے میرے نبی کے طریقوں کو اپناؤ. میرا نبی تو جوتا بھی پہلے دایاں پہنتا ہے، کنگھی کرتے ہوئے پہلے دائیں طرف سے کنگھی کرنے کو پسند کرتا ہے. پھر کیا ہو گیا آج اس نبی کا امتی کہلاتے ہوئے پھر بھی بائیں ہاتھ استعمال کر رہا ہے؟ ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، آپ نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ. کہا میں نہیں کھا سکتا دائیں ہاتھ سے. میرے آقا نے فرمایا خدا تجھے توفیق ہی نہ دے. مرتے دم تک اس کا دایاں ہاتھ ٹھیک نہیں ہوا اور بائیں ہی رہا. اس لیے دائیں ہاتھ کو اچھے امور کے لیے وضع کیا ہے. استنجا دائیں سے نہ کر، بائیں ہاتھ سے استنجا کر. دایاں ہاتھ اچھے امور کے لیے، تسبیح دائیں ہاتھ میں کر، ناک بائیں ہاتھ سے صاف کر. لیکن کئی اچھے خاصے سمجھدار پڑھے لکھے دیکھنے میں ایسا آیا گزرتے ہوئے دائیں ہاتھ سے ناک صاف کرتے ہیں. او بابا، ناک بائیں ہاتھ سے صاف کر، دائیں سے نہ کر. دائیں ہاتھ کو استعمال کرنا ہے تو تسبیح کے لیے کر، کھانا کھانے کے لیے کر، اور امور کے لیے کر. کیوں بائیں ہاتھ کو استعمال کرتا ہے؟ میرے آقا دائیں چھاتی سے دودھ پیتے رہے اور بائیں سے کبھی نہیں پیا. اور حلیمہ سعدیہ کا بیٹا بھی تھا، انہوں نے تقسیم کر دیا. ایک طرف میرے آقا دائیں چھاتی سے پیتے ہیں، بائیں سے وہ. ایک دفعہ بائیں سے لگایا، نہیں پیا. کیوں؟ جو نبی عدل و انصاف کا فیصلے کرنے آیا، عدل کو تقسیم کرنے آیا، وہ کیا یہ ظلم کر سکتا ہے؟ کبھی نہیں کر سکتا. تو پھر جو نبی اپنے بھائی کا بائیں چھاتی کا دودھ نہیں لے سکتا ہے، کیا اگر خلافت علی کا حق ہوتا وہ نبی کیا ابو بکر کو خلافت دیتا؟ کبھی نہیں ہو سکتا تھا. اس نے اپنے مسلح پہ اپنی موجودگی میں ابو بکر کو کھڑا کر کے فرما دیا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. ابو بکر کو کہہ دو میں محمد کے مسلح پہ کھڑا ہو کر نماز پڑھا دے. جو امامت کبریٰ میرے آقا نے جس سے امامت صغریٰ مسلح پہ کھڑے ہو کر کروائی، امامت کبریٰ کا بھی وہی حقدار ہے. آج اعتراض کرے کہ نہیں خلافت کا حقدار علی تھا، ابو بکر نہیں تھا. یہ میرے نبی کی اس انصاف پہ اعتراض ہے جس نے بائیں چھاتی سے دودھ اس لیے نہیں پیا کہ میرے بھائی کا حق ہے میں نہ پیوں. تو کیا وہ علی کا حق ہوتے ہوئے ابو بکر کو دے سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. جب دیا تو میرے نبی کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوا کرتا ہے. پتہ چلا خلافت پہ متمکن کرنا ابو بکر صدیق کو صرف مصطفیٰ کا فیصلہ نہیں ہے، یہ خدا کا بھی فیصلہ ہے، اور خدا کے فیصلے کو ماننا چاہیے، اس پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے. بہرحال
آج آپ کے سامنے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، حلیمہ سعدیہ کے گھر تک پہنچے، دودھ پیتے رہے، یہاں تک عرض کر دی۔ انشاءاللہ یہ ترتیب سے عرض ہوگی، اور میری آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی مجھے اور آپ کو معلوم ہو، میرے اور آپ کے بچوں کو بھی معلوم ہو۔ میں نے ابتدا میں سلسلہ نسب ایک بیان کیا تھا، یہ فرض ہے، فرض ہر مسلمان مرد، عورت، جوان، سب پر یہ فرض ہے کہ حضور کی 4 پشتوں کا نسب اس کو یاد ہونا چاہیے، 4 پشتوں کا نسب ضرور یاد ہونا چاہیے، فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے۔ لیکن میرے بہت سارے بھائیوں کو یہ نہیں معلوم، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف یہاں تک یاد ہونا چاہیے، ہر ایک جانتا ہو کہ میرے محمد کے والد کا نام عبداللہ، دادا کا نام عبد المطلب، پردادا کا نام ہاشم، اور اس کے والد کا نام کیا؟ عبد مناف ہے۔ یہاں تک اپنے بچوں کو یاد کروا دو، اور یہ معلوم ہونا چاہیے، ورنہ خطرے کی بات ہے۔ اللہ رب العزت جو میں نے عرض کیا مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔